الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین، جو شریعت، جو تعلیمات عطا فرمائی ہے، وہ انتہائی جامع تعلیمات ہے. وہ ہر زمانے میں اور ہر حال میں انسانوں کی بہترین رہبری اور رہنمائی کرنے والی تعلیمات ہے. اسلام کو اگر ایک مسلمان سمجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح اندازے سے جاننے والا بنے، تو پھر اس کو اسلام کی خوبی، اسلام کا کمال اور اسلام کا حسن معلوم ہوگا کہ اسلام نے کیسے اعتدال کے ساتھ ہر وقت کے لیے تعلیمات عطا فرمائی ہے. اسلام کوئی خشک اور روکھا مذہب نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کو، انسانوں کو خوش رہنے، ہنسنے، مسکرانے اور دل کے لیے کچھ اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو. عام طور پر اس میں بعض اوقات ہمارے پاس بے اعتدالی ہوتی ہے. کچھ لوگ نیک بنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جائز چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام ہو گئی. کھیل کود کرنا، تفریح کرنا، وقت اچھے انداز میں گزارنے کی فکر اور کوشش کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگ وہ ہے جو آزاد ہے تو ہر طرح کی تفریح کو انہوں نے اختیار کر لیا. ہر طرح کے کھیل کود کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی ہدایتیں نہیں ہیں، کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو یہ دونوں نظریہ غلط ہے. اسلام تفریح کی بھی اجازت دیتا ہے، کھیل کود کی بھی اجازت دیتا ہے. اسلام شریعت پر عمل کرنے اور اسلامی تعلیمات کو جاننے کا بھی حکم دیتا ہے. بس یہ احساس اور یہ فکر انسان کو پیدا ہونا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، وہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. اسلام اس کی زیادہ طرف توجہ دلاتا ہے، یعنی بیکار بے مقصد کام ہمارا نہ ہو، اور وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف بھی نہ ہو. اگر کام بعض اوقات مقصد والا بھی ہو لیکن شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوگا تو وہ کام بھی بچنا اور اس کام سے بھی دور رہنا لازم اور ضروری ہوگا. اس مناسبت سے چند باتیں تفریح سے متعلق یا کھیل کود سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام پہلے جو چیز کو منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں غافل رہ کر جینے والا نہ بنے. انسانوں کو دنیا میں صرف کھیل کود کے لیے یا موج مستی کے لیے یا بیکار وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ انسانوں کو ایک بڑے مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس مختصر زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزار کر آگے کی جو زندگی آخرت کی ہے اس کو خوشگوار بنانے کی فکر کرنا. یہ اصل شریعت کا مقصود ہے. لیکن اس میں بھی شریعت نے اور نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تعلیمات انسان کو تفریح کی عطا فرمائی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح بدن تھک جاتا ہے انسان کا دل بھی تھک جاتا ہے بعض اوقات، تو تم اس کے لیے اچھے راستے، حکمت کے راستے ڈھونڈو کہ کیسے میری تھکاوٹ دور ہو جائے، میرے اندر نئی بشاشت پیدا ہو جائے، میرے اندر کام کا نیا جذبہ پیدا ہو جائے.
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلسل کام میں لگا ہوا ہے تو وہ کام کرنے کے بعد مہینوں ہفتوں ایک کام میں مستقل لگا ہوا رہتا ہے، جب اس کا پروجیکٹ ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے میں تفریح کر لوں تاکہ میرے ذہن کو سکون مل جائے، میرے جسم کو سکون مل جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے اس کے جسم کو بھی راحت ملے۔ ایک ہی شریعت نے یہی نہیں کہا، اس واسطے آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، سونا ہے سونے کے وقت سویا جائے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالی جسم دیا ہے، جسم کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات بھی عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بے مقصد نہ ہو، خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر آپ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں گے تو کتنے کھیل ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے مسلمان واقف نہیں ہیں، تو جو تعلیمات قرآن و سنت میں دی گئی ہے ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا، اور جو دنیا نے جن چیزوں کو اہمیت دے کر بتایا ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوڑا کرو، یہ دوڑنا تمہارے لیے مفید ہے۔ اس کے مقابلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے کہ دوڑ کا مقابلہ ہو، ریس ہو، بھاگنے کی دوڑ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان کا جسم مضبوط ہو، اس کی صحت مضبوط ہو۔ صحابہ اکرام اس کے مقابلے کروایا کرتے تھے صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں سب سے زیادہ تیز بھاگنے والے اور سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے صحابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ واپس ہو رہے تھے تو اس میں ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے کہ یہاں سے ہم مدینے تک بھاگیں گے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے، یہ صحابی سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ جب ان کا بار بار یہ اعلان ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم عجیب آدمی ہو، کسی معزز آدمی کا خیال نہیں کرتے اور کسی شریف آدمی کی موجود کا احساس نہیں کرتے۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ صحابہ ہے، اللہ کے نبی ہے، اور اس طرح تمہارا اعلان کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے بعد سب کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو یہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مقابلہ کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی۔ اب یہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ آئے، کامیاب ہو گئے۔ تو یہ دوڑ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے کہ تم دوڑو، مقابلہ کرنے والے بنو تاکہ تمہارا جسم مضبوط ہو، اور یہ مضبوط جسم تمہارے لیے دشمن کے مقابلے میں ڈھال بننے والا بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، اس واسطے کہ طاقتور مومن یہ زیادہ کام کر سکتا ہے، یا زیادہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، اپنی قوت کو لگا سکتا ہے، اپنی صلاحیت کو لگا سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقعوں پر بھی دوڑ کے مقابلے صحابہ کرام کے درمیان کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم آپس میں کشتی کیا کرو تاکہ تمہارا جسم مضبوط ہو سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ عرب کے ایک بڑے پہلوان تھے رکانہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی ان کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا تھا۔ رکانہ اگر مقابلے میں آ جائے تو اس سب کو چت کر دیتے، سب کو ناکام کر دیتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے بطحہ نام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، وہ رکانہ کے ساتھ بکریاں تھیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا مقابلہ کریں گے، میرا اور آپ کا ذہن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے؟ نبی تو صرف عبادت کا حکم دیتے ہیں، راتوں کو جاگنے کا حکم دیتے ہیں، نبی نے ہر طرح مسلمانوں کو مضبوط ہونے کا بھی حکم دیا۔ تو وہ رکانہ آئے اور آ کے انہوں نے نبی سے فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے کشتی کرنے کے لیے تیار ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں تیار ہوں، لیکن تم اس کے بدلے میں کیا دو گے اگر میں جیت گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ کیا اور فوری ان کو زمین پر لٹا دیا، چت کر دیا، وہ ہار گئے۔ رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ کیا مجھ کو ہرا دیا گیا، مجھ کو شکست دے دی گئی۔ وہ اسی سوچ میں پریشان ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ نبی سے فرمایا کہ نہیں، اور ایک مرتبہ مقابلہ کریں گے۔ 3 مرتبہ مقابلہ ہوا، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو چت کر دیا، گرا دیا زمین پر۔
رکانہ جیسا عرب کا سب سے بڑا پہلوان، جس کے سامنے بڑے سے بڑا بہادر نہیں ٹک سکتا تھا، فخر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہرا دیا اور ان کو میدان میں چت کر دیا۔ اب ضابطے کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کے نبی کو بکریاں حوالے کی، اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا۔ رکانہ نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ معمولی انسان نہیں ہے، اگر معمولی انسان ہوتا تو مجھ سے جیت نہیں سکتا، آپ نبی ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو مقابلہ بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بھی بن گیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت سے کھیل ہے، نشانے کا، تیر اندازی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی سیکھا کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے آل اسماعیل کی اولاد، تم تیر اندازی سیکھا کرو، اس سے تمہاری نگاہ تیز ہوگی، تمہارا نشانہ صحیح ہوگا، تم دشمن کے مقابلے میں مضبوط ہو سکو گے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں ہر طرح کی تیاری کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ تم تیر اندازی سیکھنے والے بنو۔ مختلف کھیلوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ تیرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیراکی کے مقابلے کیا کرو، تیرا کرو، تیرا کرو، تاکہ اس سے تمہارے جسم میں قوت اور طاقت آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا چلو ہم لوگ پانی میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی سانس زیادہ لمبی رہے گی۔ اس طرح صحابہ کرام کے مشغلے تھے، وہی نتیجہ تھا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں فولاد بن کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کیا نبی کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، نبی کے صحابہ ہنستے بھی تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، خوش دلی بھی کیا کرتے تھے، لیکن راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ اسلام میں کھیل کی اجازت دی گئی ہے، تفریح کی اجازت دی گئی ہے، خوش طبعی کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کام بیکار ہے، لغو ہے، 4 کاموں کے: ایک بیوی کے ساتھ کھیلنا، بیوی کے ساتھ اچھا پیش آنا، بیوی کا دل خوش کرنے کی کوشش کرنا، دوسرا تیراکی کرنا، تیرنا، تیسرا نشانہ بنانا، نشانہ لگانا سیکھنا، اور چوتھا گھوڑے چلانا سیکھنا۔ علماء نے فرمایا زمانے کے لحاظ سے جو سواریاں ہوں گی ان سواریوں میں بھی آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی نوبت آ جائے تو ہر فیلڈ میں ہر چیز کو چلانے اور ہر چیز کو استعمال کرنے کی اس کے اندر قوت و طاقت ہونی چاہیے۔ چلنے کو کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم صبح چلا کرو، شام چلا کرو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیا کہ بھائی اب تم کوئی چارے کار نہیں ہے، صبح کی واکنگ کرنا ضروری ہے، تو مجبوری مسلمان چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم چلا کرو، تمہاری دوڑ ہونا چاہیے، تمہاری چہل قدمی ہونا چاہیے، اس سے تمہارا جسم مضبوط ہوگا۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے چند چیزیں ذکر کی ہے، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن جس موضوع کی طرف آپ کو لانا ہے وہ اصل مقصود ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کھیلوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ناجائز کھیل کیا ہے وہ انشاءاللہ کسی موقع پر ذکر کیے جائیں گے، لیکن خلاصہ اس کا ذہن میں رکھے، بے مقصد کھیل کہ جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو جائز نہیں ہے۔ ایسا کھیل کہ جس کا دنیاوی فائدہ تو ہو لیکن شریعت منع کرتی ہو کہ وہ غیروں کے مشابہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسا کھیل کہ جس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہو لیکن اس میں کوئی حرام شریعت کی منع کردہ چیزیں آ جائے، جیسے لباس کا معاملہ ہے، سطر کا معاملہ ہے، آدمی اس کی رعایت نہیں کر رہا، تیرنا چاہ رہا لیکن سطر چھپائے بغیر تیرنا چاہ رہا، دوڑنا چاہ رہا لیکن اور کھیلنا چاہ رہا لیکن جو شریعت کی مطلوبہ تعلیمات ہیں ان کی رعایت نہیں کر رہا، تو جائز چیز بھی منع ہو جائے گی۔ تو بیکار بے مقصد۔ اب اس بیکار بے مقصد میں ایک کھیل جو ہمارے پاس اس وقت چل رہا ہے وہ پتنگ اڑانے کا کھیل ہے۔ پتنگ اڑانا جس کو آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ایک کھیل کے طور پر پیش کر دیا گیا، جبکہ وہ غیروں کی عید کا ایک حصہ ہے، غیروں کے تہوار کا ایک حصہ ہے۔ اس وقت یہ جو دن چل رہے ہیں پورے علاقوں میں، ہمارے اطراف کے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ غیر مسلم بھائی ہمارے ان کی عید کا ایک حصہ ہے پتنگ اڑانا، وہ پتنگ اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ماں باپ کو دین کی تعلیمات نہیں ہونے کے نتیجے میں وہ خود بھی دین سے دور ہے اور اپنے بچوں کو دین کی تربیت کرنے سے بھی غافل ہے۔
جیسے آپ لوگوں سے ذکر کیا جاتا ہے نیو ایئر آ گیا تو بچوں دیکھا دیکھی غیر نیو ایئر منا رہے، ہم بھی نیو ایئر منانے کے لیے بچوں کو کیک لا کر دے دیے۔ دیپاولی کا موقع آ گیا، وہ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہم بھی لا کے اپنے بچوں کو پٹاخے دے رہے، اور مسلمان محلوں سے گزرے آپ، مسلمان گلیوں سے گزرے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، جبکہ اس کا ظاہری اعتبار سے، ہر اعتبار سے صرف نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ شریعت تو شریعت، انسانی عقل، انسانی ذہن، انسانی فطرت اس کو مناسب نہیں سمجھتی۔ تو انہی میں سے ایک کھیل یہ بھی ہے کہ جو آج اس وقت پتنگ بازی کے طور پر، کائٹ فلائنگ کے طور پر غیر مسلم اختیار کرتے ہیں، تو مسلمان بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں پر چڑھ کر پتنگ اڑا رہے ہیں، باپ لے جا کر بچوں کو پتنگ دلا رہا، اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم کو بھی عیدیں دی گئی ہے، ہم کو بھی تعلیمات دی گئی ہے، ہمیں اپنی عید پر جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، غیروں کی عید کا وہ حصہ ہوگا، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غیر اپنی عید کے موقع پر کیا کرتے ہیں وہ جانے، لیکن ایک مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ میری تہذیب کیا ہے، میری تعلیم کیا ہے، میرے نبی کا اسوہ کیا ہے، مجھے کن بھلائیوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچہ اگر مطالبہ کر رہا ہے، بچہ اگر خواہش کر رہا ہے، تو باپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر میں اپنے بچوں کو روکنے والا بنوں، ان کو صحیح تعلیمات دینے والا بنوں، ان کو بتانے والا بنوں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بس دنیا والے برتھ ڈے منا رہے، ہم بھی اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانے کے لیے تیار ہے، یہ سوچے کہ میرا بچہ خوش ہو جائے گا، برتھ ڈے کے دن لا کر اس کو جو چاہے دیں گے۔ بھائی آپ کا بچے کی پیدائش کا دن ہے، آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور مناسبت سے، کسی اور موقع سے لا کر تحفہ دیجئے، اور اس موقع پر یہ کہیں کہ بیٹا برتھ ڈے منانا ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم اس موقع پر کوئی تقریب نہیں کریں گے، کوئی دعوت نہیں کریں گے، آپ کو بعد میں لا کر تحفہ دیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو دین سے جوڑ کر بتائیں، کہ بچے کو یہ بتائیں کہ تم پارہ مکمل کر دو گے تو یہ انعام دیا جائے گا، تم اتنی سورتیں یاد کر لو تو تم کو یہ انعام دیا جائے گا، تم نماز کا پورا طریقہ مصنوع یاد کر لو گے تو ہم یہ انعام دیں گے، تاکہ بچوں کو بچپن سے دین کا شوق پیدا ہو جائے، دین کے پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے پاس یہ صورتحال نہیں ہے۔ ابھی جو پتنگ بازی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے، کہ غیروں کی عید کا، تہوار کا ایک حصہ ہے، تو ہم کو غیروں کے تہوار یا غیروں کے کلچر یا غیروں کی نقالی سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں بہت ساری تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی نقل و حرکت سے اور غیروں کے طریقوں سے بچنے کے لیے عبادت کے اندر بھی بتایا کہ تم یہ کام مت کرو۔ جیسے عاشورے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ، اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم یہودیوں کی مشابہت روزہ رکھنے بھی نہیں کریں گے۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک دن پہلے رکھ لیں گے یا ایک دن بعد میں رکھ لیں گے، تاکہ ہمارا دینی عمل بھی غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ لوگ مونچھ کو بڑھاتے ہیں، داڑھیوں کو کٹاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مشرکین سورج کے نکلتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، سورج کے درمیان کے آتے وقت اپنی عبادت کرتے، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 اوقات مکروہ ہے، اس میں سجدہ کرنا، نفل ادا کرنا، فرض ادا کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان بھی سورج کی پرستش کرنے والے بن گئے۔ ایسے بے شمار تعلیمات ہے کہ جس میں عبادت کے اندر منع کیا گیا کہ تم غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے پتنگ اڑانا، اور ظاہری اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر ذکر کروں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ اب کسی کو دل والا بعد میں کسی موقع پر وہ زمین پہ ٹھہر کر بغیر کسی انتشار کے بچے کو کھلا دے، تفریح کرا دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان دنوں میں جہاں ایک غیروں کا کلچر بنا ہوا ہے، غیروں کی پہچان بنا ہوا ہے، ایسے ماحول میں اگر مسلمان ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی تہذیب کو، اپنی تعلیمات کو ہم خود فراموش کرنے والے بنیں گے، بھلانے والے بنیں گے۔ اب علماء نے اس پتنگ اڑانے کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ پتنگ کے پیچھے بچہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے پتنگ لوٹنے کے لیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبوتر کو لوٹنے سے منع کیا، کبوتر کے پیچھے بھاگنا، اور کبوتر کو لوٹنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی کبوتر لوٹنے بھاگ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جا رہا ہے یہ شیطان جا رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا جیسے کبوتر کو لوٹنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح پتنگ کو لوٹنے والا بھی گویا کہ شیطان ہوگا۔
دوسرا یہ کہ پتنگ کو لوٹنا ایک الگ چیز ہے، اور دوسری چیز پتنگ کا جو مانجا ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے، اس کو بھی لوٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے مال کو چوری کر لینا یا غصب کر لینا یا چھین لینا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے کہ آپ کسی کے پتنگ کٹی اور اس کے ذریعے آپ بھاگنے والے بن جائے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو بچوں کے پتنگ لوٹ کر لانے پر خوش ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈاکو بنانے کی تربیت دے رہے ہیں کہ بچپن میں تم پتنگ لوٹنے کے قابل ہو گئے، آگے چل کے بڑے چیزوں پر ہاتھ مارنے کے قابل بنو گے۔ اگر وہیں پر بچے کو روک دیا جائے کہ پتنگ لوٹنا یہ آپ کی چیز نہیں ہے، کسی اور کی چیز ہے، آپ کو لوٹنے کا اختیار نہیں ہے، تو بچہ وہیں پر پہلے سے متنبع ہو جائے گا کہ یہ کام مجھے کرنا نہیں ہے۔ تو پتنگ کو طرف بھاگنے والا شیطان کی طرح ہے، ڈور لوٹنے والا یہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی کے مال کو چھیننے والے نہ بنو۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے انسان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے کہ عموماً جو پتنگ اڑائی جاتی ہے وہ چھتوں پر اڑائی جاتی ہے، بنگلوں پر اڑائی جاتی ہے، جہاں اڑانے کے بعد آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ بعض اوقات جلدی میں یا بے خودی کے عالم میں وہ نیچے بھی گر سکتا ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہر مرتبہ اخبارات میں، نیوز میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اتنے بچے بنگلوں پہ سے، چھتوں پہ سے گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کا پیر وہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے بنگلے پر، چھت پر مت سو کہ جس کے اطراف دیوار لگی ہوئی نہ ہو، اس وجہ سے کہ اگر تم نیند کی حالت میں اٹھو گے تو بے قابو اور بے قرار نیند کی کیفیت میں کہیں چل کر نیچے نہ گر جاؤ۔ اگر دیوار ہوگی تو آدمی بچ جائے گا، لیکن جس بنگلے پر باؤنڈری نہیں ہوتی ہے، دیوار نہیں ہوتی ہے، تو چھت پہ سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جو اسلام نے یہ تعلیمات دی ہے، تو پتنگ اڑانے کے موقع پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لوٹنے کے لیے بھی بھاگتے ہیں، چلانے اور اڑانے کے لیے بھی بنگلے کے اوپر چڑھ کر آدمی گرنے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس سے کسی کی جان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ خبریں تو ہمارے پاس روزانہ آتے رہتی ہے معمول کے مطابق کہ کسی مانجا سڑک پر گرا، جھاڑ سے لٹک کر، گاڑی پہ کوئی آدمی جا رہا تھا، اس کی گردن کو لگا اور وہ گردن کٹ گئی۔ ایسے کتنے واقعات نہیں آتے کہ اسلام اسے منع نہیں کرتا کہ تم اذیت دینے سے بچو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو۔ تو یہ مانجے کے ایک ظاہری نقصان تو اپنے ہاتھوں کو بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں سڑک پر اچانک تاگا اور مانجا گرنے کے نتیجے میں کوئی تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی اور اس گاڑی پہ لگا، گاڑی چلانے والے کو لگا اور وہیں پر گر گیا۔ چائنا کا مانجا استعمال نہ کرو، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، اور دلی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چائنا کا مانجا استعمال کرے گا اس کے اوپر قانونی گرفت بھی ہے، اور اس کے اوپر کیس بھی بک ہوتا ہے، جرمانہ بھی ہے۔ لیکن لوگ استعمال کر رہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اذیت دینا ہے، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس پتنگ اڑانے کے نتیجے میں چونکہ بنگلے پر آپ اڑاتے ہیں، اطراف میں بہت سے گھر وہ ہوتے ہیں جو نیچے ہوتے ہیں، جس میں عورتوں کو کام کاج کرنا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں عورتوں کو مشقت ہوتی ہے، بے پردگی کا امکان ہے، بے حیائی ہوتی ہے، وہ عورتیں مجبور ہیں، چونکہ اوپر نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، آنگن میں آ کر کام نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے اگر وہ آئیں گی تو بے حیائی ہوں گی، نہیں آئیں گی تو ان کے کام رک جائیں گے، تو یہ بھی اذیت پہنچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، لوٹنا، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان ان طریقوں کو اختیار کرنے والا نہیں بنے گا۔ تو پتنگ کا اڑانا یہ سراسر انسانوں کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ پتنگ کے ذریعے وہ انسان اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ذریعے لوگوں کو بھی تکلیف دینے والا بنتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ماں باپ اور ہم مسلمان اگر دینی تعلیمات سے واقف ہوں گے تو اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں گے۔ جیسا زمانہ آیا ویسی چیزیں ہم کرتے جا رہے، دیپاولی کے موقع پہ پٹاخے دلا رہے، ہولی کے موقع پہ بچے گھروں میں گلیوں کے اندر پانی ڈال لے رہے، ایک دوسرے کی خوشیاں منا رہے، برتھ ڈے آیا برتھ ڈے کر رہے، نیو ایئر آیا کیک کاٹ رہے، اور دوسروں کے دیکھا دیکھی میں گلے میں چین ڈال رہے، ہاتھوں میں چین ڈال رہے، اور یہ سمجھ رہے کہ ہم قابل فخر بن رہے۔ آپ قابل فخر نہیں بن رہے، اب مردود و ملعون ہوتے جا رہے شریعت کی نظر میں، کہ آپ نے اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو فراموش کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے موقع پر، ان حالات میں جہاں غیروں کا تہوار ہو،
غیروں کی عید ہو اور اس عید کے موقع پر کچھ خاص اعمال، کچھ خاص کام وہ کرتے ہو تو اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ جن کے گھٹی میں آپ ڈالنے والے بنے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول میں پرورش نہیں کرائیں گے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق پروان نہیں چڑھائیں گے تو آپ اندازہ لگائیے وہ بچے آگے چل کر بڑی بڑی چیزوں کو بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ ان کے سامنے کل بھجن کا معاملہ آ جائے گا، مورتی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا معاملہ آ جائے گا اور دوسرے غیر ضروری شرعی کام کرنے کا معاملہ آ جائے گا، وہ سارے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو صرف یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ پتنگ ایک کھیل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کھیل بھی نہیں ہے، یہ بے مقصد ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے سوائے پیسے ضائع ہونے کے۔ لاکھوں کروڑوں روپے پورے قوم کا مانجا اور کاغذ کو خریدنے میں ضائع ہوتا ہے، جیسے پٹاخے خریدنے میں لاکھوں روپے لوگ ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح یہ پتنگ اڑانے میں بھی نہ جسمانی فائدہ ہے نہ روحانی فائدہ ہے، نہ آدمی کی جسم بنتا ہے نہ اس کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، سوائے دشمنی کے، عداوت کے، نقصان پہنچانے کے۔ ایک کو لوٹنے کے لیے چاروں گئے، چاروں لڑ لیے، گالیاں دینے والے بنے، دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹا جائے، اور شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ جب شریعت کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات ہم مسلمانوں کو معلوم ہوں گی تو جیسے جیسے حالات آتے ہیں اور جیسے جیسے غیروں کے معاملات آتے ہیں ہم اپنی تہذیب کا حفاظت کرنے والے بن سکتے، اپنی تعلیمات کو فروغ دینے والے بن سکتے، ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس وقت بچہ مطالبہ کر رہا، آپ بچے کو منائیے، سمجھائیے، کسی اور موقع پر بچے کی خوش دلی کے لیے تبلیغ۔ نوجوانوں کو تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی موقع سے اڑانا فائدہ سے نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے تفریح کے واسطے چاہ رہا، ان دنوں میں نہیں، کسی اور موقع پر آپ زمین پہ ٹھہرا کر آنگن میں کچھ دیر بچہ اڑا لیا تفریح کے واسطے تو وہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایک نوجوان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت و طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو کر اپنے دین کا دفاع کرنے کا حکم دیا، اپنی شریعت پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا، وہ نوجوان ان معمولی کھیلوں میں، بیکار کھیلوں میں، بے مقصد کھیلوں میں اپنی توانائی کو، اپنی صحت کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنے قیمتی وقت کو لگائے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قابل نہیں بنیں گے، وہ زمانے میں ترقی نہیں کریں گے، وہ بلندی پہ نہیں جائیں گے۔ ان کا کام ہمیشہ کبوتروں کے پیچھے ہونا، ان کا کام پرندوں کے پیچھے ہونا، ان کا کام یہی چھوٹے موٹے کاموں کے پیچھے ہونا، یہی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مرغوں کو بھی لڑایا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانوروں کو جانور سے لڑاؤ مت، اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے جانور مرغے کو مرغے سے لڑانا ہو یا بیل کو بیل سے لڑانا ہو، یہ ساری چیزیں شریعت نے منع کی ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر جہاں غیروں کا تہوار ہو، غیروں کی عیدوں کے موقع پر وہ خاص کام انجام دیتے ہو، اپنے بچوں کو ہم بچائیں، دین کی تعلیم ان کو سکھائیں، شریعت کی تعلیمات بتائیں، اور ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ دوسری چیز دلا دیجئے تاکہ وہ بچوں کا ذہن بھی ہٹ جائے اور وہ اپنے ماں باپ سے خوش بھی ہو، اور آپ ان سے جو کام لینا چاہیں وہ کام لینے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ماں باپ کو بھی دینی تعلیمات سے آراستہ ہونا ہوگا۔ جب باپ کو نہیں معلوم کہ اس سے کیا نقصانات ہے وہ بچے کو کیا بتائیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ باپ کھڑا ہوا ہے، باپ کے سامنے بیٹا پٹاخے پھوڑ رہا، باپ کھڑا ہوا ہے، باپ کے سامنے بیٹا پتنگ لوٹنے کے لیے جا رہا، باپ خوش ہے، تالیاں مارا کہ میرا بچہ پتنگ لوٹ کر آ رہا، بڑا بہادر ہے، چھلانگ لگاتے ہوئے، دیواروں پہ سے کودتے ہوئے، ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کے گھر میں داخل ہو کر 10 بچے گئے تھے، میرا بچہ پتنگ لوٹ کر آیا۔ گویا کہ بقول علماء کے وہ پتنگ لوٹ کر نہیں آ رہا، ڈاکو بننے کی ٹریننگ لے کر آ رہا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے دامہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔